ایک آدمی جنگل و بیاباں میں پیدل سفر کر رہا تھا اور سفر بہت طویل تھا، جس کی وجہ سے وہ تھک گیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے وہ ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر بہت جلدی نیند کا غلبہ ہو گیا اور دور سے ایک عقل مند گھڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر اس گھڑ سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑ سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس کے لیے یہ بہت ہی پریشان کن تھا، لیکن اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور اس نے سوچا کہ اس سانپ کو اس آدمی کے پیٹ سے کس طرح باہر نکالنا چاہیے۔ اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے 2-4 گھونسے مارے اور وہ بل بلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑ سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ پکے کچھ کچے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھوڑ سوار نے کہا، یہ سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دو ورنہ میں تمہیں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ کچے پکے سیب کھانا شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش ہی نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھڑ سوار نے کہا، میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اب وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر وہ گر پڑا تو گھڑ سوار نے پھر سے اسے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کے عوض یہ سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی جانی دشمنی ہے، کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کے تو نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی تھی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میری کوئی تقصیر ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آ رہے ہو، لیکن ایسا بے جا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھوڑے سوار نے کہا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ، تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا ہوا آہوزاری کرتا اور اسے بد دعائیں دیتا پھر بھاگنے لگا۔ سیبوں سے اس کا معدہ پر تھا، اس طرح بھاگنے سے اس کا دل متلانے لگا اور وہ بھاگتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور کہہ پر کہہ کرنے لگا۔ آنن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اسی سے وہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو اس پر تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ پھر وہ بے اختیار اس عقل مند گھڑ سوار کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر اپنے قہر سہ کی معافی مانگی کہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اس گھڑ سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑایا بھگایا۔ اس نے اس گھڑ سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا کہ وہ تو ایک مبارک گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی تھی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا ہوتا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ گھڑ سوار نے کہا کہ اگر میں اس بات کی طرف ذرا بھی اشارہ کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے
تو اسی وقت دہشت کے مارے وہیں پر مر جاتا۔ اس وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی قے کا طریقہ سوجھتا۔ اس کہانی سے حاصل ہونے والے اسباق یہ ہیں کہ جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔